بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق کتاب علم و ادب سے ہے، سبق نمبر 18، صفحہ نمبر 59، مارخور۔ پیارے بچوں، مارخور ہمارا قومی جانور ہے۔ مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا، یعنی مارخور سے مراد سانپ کھانے والا جانور۔ پیارے بچوں، مارخور میں سانپوں کو مارنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مارخور کی ایک خاص بات اس کے ڈرل مشین کی طرح بل کھاتے سینگ ہیں۔ مارخور ایک قسم کا جنگلی بکرا ہے جو اپنے عجیب سینگوں کی وجہ سے عام بکروں سے مختلف ہوتا ہے۔ مارخور زیادہ تر پہاڑی علاقوں اور بلند و بالا چوٹیوں پر موجود ہوتے ہیں۔ مارخور کی 3 اقسام موجود ہیں: استور مارخور، بخارائی مارخور اور کابلی مارخور۔ پیارے بچوں، میں اس سبق کی بلند خوانی کر رہی ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے۔ اگر آپ کا کبھی بلوچستان کی اونچی پہاڑیوں کی طرف جانا ہو اور آپ کو ایک ایسا بکرا دیکھنے کو ملے جس کے سر پر ڈرل مشین کی طرح بل کھاتے ہوئے سینگ ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ مارخور کے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ یہ ایک قسم کا جنگلی بکرا ہے جو عام بکروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے الگ ہونے کی وجہ اس کے عجیب طرح کے سینگ ہیں جن کی لمبائی 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگوں کے نچلے حصے پر سفید اور سیاہ بال ہوتے ہیں۔ تھوڑی گردن، سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں۔ مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے، تھوڑی اور جسم کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے۔ نر اور مادہ کے سینگ بلدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب سے بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے الگ ہو کر پھیل جاتے ہیں۔ عام بکروں کے مقابلے میں یہ لمبے، اونچے اور وزنی ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت جانور زیادہ تر پہاڑی علاقوں جیسے گلگت بلتستان، چترال، کالاش، ہنزا جیسی حسین وادیوں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک جیسے بھارت، افغانستان، تاجکستان، کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ پاکستانی مارخور کی ایک خاص بات ان کا عجیب نام ہے، جو دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مار کے معنی سانپ اور خور کے معنی کھانے والے کے ہیں، مطلب سانپ کھانے والا جانور۔ علاقائی کہانیوں کے مطابق مارخور میں سانپ کو مار کھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانپ کو کھاتے وقت اس کے منہ سے ایک طرح کا تھوک نکلتا ہے جو زمین میں گر کر خشک اور سخت ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگ، خاص کر جوگی، سانپ کے شکاری اس سخت تھوک کی تلاش میں رہتے ہیں اور ملنے پر اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سانپ کے کاٹے جانے سے جو زخم ہوتا ہے، یہ تھوک ان زخموں سے زہر چوسنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں مارخور کی 5 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ موسم میں تبدیلی کے باعث ان کی خوراک میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ گرمیوں میں یہ چرنے والے جانور بن جاتے ہیں، جبکہ سردیوں میں انہیں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے۔ ان کی خوراک گھاس پھوس اور پیڑ پودوں پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر آرام سے درختوں کے پتے اور ان کی ڈنڈیوں کو کھاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مارخور دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، مگر اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ روز بروز بڑھنے والے شکار نے ان کی تعداد کو محدود کر دیا ہے۔ ان کے شکار کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر انسان کا ہے۔ ان کے شکار کی وجہ ان کی خوبصورت سینگ ہیں، جن کا استعمال مختلف ادویات اور دیگر اشیاء بنانے میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کے شکار پر پابندی عائد ہے اور اونچی پہاڑیوں میں رہنے کی وجہ سے ان تک پہنچنا خاصا مشکل بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان انہیں تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ برفانی چیتوں، بھیڑیوں اور کالے ریچھوں کا بھی شکار بنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ قدرتی وسائل کی عالمی تنظیم
IUCN کے مطابق دنیا بھر میں مارخور کی تعداد 2000 سے 3000 کے قریب رہ گئی ہے، اور ان کے شکار کو اگر نہ روکا گیا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ مارخور کا شمار دنیا کے نایاب جانوروں میں ہونے لگے گا، اور یہ بالکل ہی ناپید ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے نئے الفاظ ہیں مارخور، کالاش، تھوڑی، سرخی مائل، قابلی، تنظیم، وادی، گلگت، عائد، اقدامات، ناپید، ادویات، نایاب، جھنڈ، بلکھاتی اور بلتستان۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ مارخور ہمارا قومی جانور ہے اور اس کا بچاؤ کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی اور دوسرے جانوروں کی بھی حفاظت ہو سکے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سبق مارخور کے الفاظ معنی کریں گے۔ پہلا لفظ ہے بھٹکنا۔ بھٹکنا سے مراد ہے پیارے بچوں راستہ بھولنا۔ دوسرا لفظ ہے ناپید۔ ناپید سے مراد کسی چیز کا نہ ہونا۔ تیسرا لفظ ہے جھنڈ۔ خاص طور پر پودوں یا پرندوں کا ایک جگہ پر ہونا، یا ہجوم اور رش بھی جھنڈ کے معنی میں آتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے مادہ۔ اس سے مراد عورت۔ یہ لفظ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر عورت ذات کے لیے۔ پانچواں لفظ ہے نادر۔ نادر سے مراد کم، محدود یا تھوڑا ہونا کسی چیز کا۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے اس آن لائن کلاس میں ہم مارخور کے پہلے 4 سوالات کے جوابات کریں گے۔ پہلا سوال ہے مارخور کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں، مارخور ہمارا قومی جانور ہے۔ سوال نمبر 2، مارخور کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں، مارخور دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مار کے معنی سانپ اور خور کے معنی کھانے والے کے ہیں، مطلب سانپ کھانے والا جانور۔ سوال نمبر 3، مارخور کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو پیارے بچوں، مارخور کی خصوصیت میں پہلی خصوصیت ہے کہ مارخور پاکستانی مارخور کی خاص بات ان کا یہ عجیب نام ہے۔ نمبر 2، یہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ خوبصورت جانور زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کا آخری سوال، مارخور کن کن علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مارخور زیادہ تر پہاڑی علاقوں جیسے گلگت، بلتستان، چترال، ہنزا جیسی حسین وادیوں میں پائے جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی آن لائن کلاس کا ہمارا ہوم ورک یہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا اور پہلے 4 سوال بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ 4 سوال آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر صاف ستھرے کر کے لکھنے ہیں، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔